جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آغا جان مولا علیہ السلام کو تو رسول خدا کی یہ تنقید تھی نا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، تو باقی ائمہ علیہ السلام نے قاتلین زہرا کو بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ جو آج ہم پر ایف آئی آر کرتی ہیں، ہم پر ظلم ہوتے ہیں، ان کا نام لینے سے بھی آپ دیکھیں نا پاکستان میں کتنی سختی ہیں، تنقیدیں ہیں، ہم نام بھی نہیں لے سکتے، اس زمانے میں بھی اور ہمارے دل میں حسرت ہے۔ اس زمانے میں بھی ایف آئی آر کرتے تھے نا، اس زمانے میں بھی اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے روایات میں بہت زیادہ ہے کہ جو تقیہ صرف امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے عصر میں رفع ہوگا۔ جب تک امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور نہیں ہوتی اس وقت تقیہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، کسی زمانے میں زیادہ، کسی زمانے میں کم، کسی ملکوں میں زیادہ، کسی ملکوں میں کم، لیکن تقیہ ہمیشہ ہے۔ میں بھی تقیہ کرتا ہوں، بہت سارے مسائل جس پہ مجھے تقیہ کرنا پڑتا ہے، وہ ہر شخص اپنے حالات خود جانتا ہے، آپ اپنے حالات خود جانتے ہیں نا کہ آپ کو کس طرح کو روایات میں بھی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے حالات خود جانتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہے، وہاں پہ اس کو کس قسم کا خطرہ ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق اس کو اجازت ہے، تمہیں جن باتوں سے خطرہ ہے ان باتوں میں تم کیا کرو۔ تو میرے بھائی یہ تقیہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رہا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ روایات متواتر ہیں، جس نے قیام کرنا ہے، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے، مولا آپ قیام کریں، آپ حکومت بنائیں، آپ کے چاہنے والے بہت فرماتے تھے میں وہ نہیں، وہ ہمارے فرزند ہیں، آپ کے 12ویں امام ہیں، وہ امام حجت علیہ السلام۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا چشم امید، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی دلوں امید کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام۔ ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضرت بہت سارے روایات میں میرے عزیزو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصائب سناتے تھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہت گریا کرتی تھیں، پیغمبر خود بھی گریا کرتے تھے، تو فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زہرا سلام اللہ کو یہ دلاسا دیتی تھی، یہ مصیبت اس وقت ختم ہوگا جب آپ کے فرزند، آپ کے 11ویں فرزند، ان کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قیام جو ہے اور کفر و نفاق کا خاتمہ، یہ باتیں کب ہوں گی؟ یہ جب مولا تشریف لائیں گے۔ اوکے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اوکے میرے بھائی، ختم ہے آپ کے سوالات؟ جی جی آخری سوال تھا جان میرا۔ جی بولیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر زہرا سلام اللہ علیہا ہے وہ کیا واقعی تربت گمشدہ ہے اور امام زمانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ بہت ساری روایات ایسی ہیں بی بی فاطمہ زہرا کی مصائب کی جو آج تک ہمیں نہیں سنائی گئیں، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ جی مصائب تو وہی آپ کو سنائی جائیں گے جو سچ ہے نا، جو مروی ہیں، جو مروی نہیں ہے، جو واقع ہوئی ہے اور جو کتب میں درج نہیں ہے نا، یا کتب میں درج تھی ضائع ہو گئی، کیونکہ بہت ساری شیعہ کتابیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایک منٹ، کیا دوبارہ بولیں، کیا بولا؟ میں نے کہا کچھ روایات کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں سنائی گئی کہ ہم برداشت نہ کر سکیں شاید مومنین۔ ابھی بتاتا ہوں۔ تو بہت ساری شیعہ کتابیں تھیں پرانے زمانے میں جن کو جو ضائع ہو گئیں، مفقود ہو گئی، کچھ کو جلائی گئی ہیں، کچھ علماء کی بھی پرواہ، اکثر بھی علماء کی بھی پرواہ، کیونکہ کئی صدیوں سے شیعہ علماء کو حدیث کی پرواہ نہیں ہے، نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھتے ہیں، نہ رجوع کرتے تھے، تو کتابیں ضائع ہونی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب اجتہاد و تقلید والے رسالے میں کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس اصول کافی تک نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں بھائی، شہید ثانی اپنے رسالہ اجتہاد تقلید، اصول کافی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور مولوی کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف شرائع الاسلام۔ شیعہ علماء صرف عرب میں عرب جو علماء ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں، محقق ہلی کے فتووں کی کتاب، اسی سے لوگوں کو سناتے حلال حرام کیا، بس ختم، اس کے علاوہ نہ حدیث کچھ بھی نہیں۔ اور جو عجم کے علماء، مثلا ایران کے اور پرانے زمانے ہندوستان کے علماء بھی ایرانی سے آتے تھے، اب بھی ایران سے آتے ہیں، تو وہ صرف کیا پڑھتے ہیں؟ تصوف پڑھتے ہیں، منطق، فلسفہ، تصوف، حدیث و حدیث کسی کے پاس نہیں۔ یہ سلسلہ تو صدیوں تک چلا ہے، اگر یہ لازمی بات ہے اس میں کتابیں ضائع ہونی۔ بہت ساری جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہیں حلال و حرام میں، قائد میں، سیرہ، تاریخ میں اور مصائب میں، وہ علماء کی کم توجہی کی وجہ سے، اجتہاد کی مصیبت کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور بعض دشمنوں نے بھی ہمارے لائبریریز وغیرہ جلا دیا، لیکن اصل جو بڑا اس میں جو عنصر ہے وہی علماء کی بے توجہی ہے، مکتب اجتہاد۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو نقل نہیں ہوئی ہیں تو لازمی بات ہے، ہم تو سب مصائب، کوئی نہیں کہتا کہ سب مصائب نقل ہوئی ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الجبال علی الایام لصرن لیالیا۔ ہم ان کی مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ نے جو فرمایا کہ ان کے مصائب اس لیے نقل نہیں ہوئے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو۔ اب آپ نے کہا کہ ان کا قبر واقعاً مخفی رکھا گیا، جی ہاں، ان کا قبر مخفی ہے، ان کا قبر شریف مخفی ہے۔ کہاں پر ہے؟ ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اسی قبر کو کھول کے پیغمبر نے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا ہو سکتا ہے بقیع میں دفن کیا ہو، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے مثلا کسی اور مقام ان کے حکم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ بہرحال ان کا قبر جو ہے تاکہ ظالمین بعد میں ادعا نہ کریں، ہم ان کے قبر میں جا کے ان کے نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی وجہ، ان کا قبر مخفی ہے، اور یہ تشیع یہ ان کے قبر مخفی ہے، یہ
خلفاء کی ظالم ہونے کی دلیل ہے. ان کی جو وفات ہوئی ہے اور ان کی تیمارداری ہوئی ہے اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے وہ اتنی غربت میں اتنی تنہائی میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا ان کا ساتھ دینے والا. اور اس لیے وہ ان کا قبر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ان کے قبر پہ آ جائیں. یہ جو ظالم ہے جنہوں نے ان پہ ظلم کیا نا، جو بی بی پہ ظلم کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرتا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. تاکہ یہ حجت قیامت تک رہے. بی بی سلام اللہ علیہا نے یہ اپنے عمل سے یہ وہ جہاد کیا نا، وہ جہاد کیا کہ اپنے بابا کا دین، ان کا بابا کا دین جو یرغمال بن چکا ہے چوروں کے ہاتھ میں، اپنے بابا کے تمام زحمات کو بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنی شجاعت سے، اپنی بہادری سے، اپنے خطبہ فدقیہ سے، مطالبہ فدق سے، اور پھر اپنی مظلومیت سے، پھر اپنی فرمایا کہ مجھے مخفیانہ دفن کرو، اپنے بابا کے دین کو بچایا. ہم اور آپ لوگوں کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ اس دین میں جو چور ہیں چوروں کو پہچانو. بی بی سلام اللہ علیہ جس سے راضی نہیں ہے کہ ان کے قبر تک آ جائیں اور آخر تک ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کے قبر کہاں ہے، تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. بہت مہربانی بہن بھائی اجمل بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. خدا حافظ.